آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تاکہ مومنوں کے لیے احکام بیان فرمائیں اور ان کو ان سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں ان کے طریقے پہ ہدایت دیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پہ مہربانی فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں، یعنی سب سے پہلے جو احکام اللہ پاک نے آپ کو عورتوں کے بارے میں دیے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، پھر تحریم محارم ہے، پھر نکاح بالإماء ہے، یہ سارے احکام جو ہیں دراصل اللہ کی اپنے بندوں پہ ایک بہت بڑی رحمت اور فضل اور عنایت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ہر مسلمان کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سابقہ کتابوں کا اور سابقہ ادوار کا اور تمام دنیا کے دساتیر اور قوانین کا آپ نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی عادلانہ نظام ہے تو وہ اسلام. عین عدل، نہ افراط نہ تفریط، عین اعتدال. اب اسی مسئلے کو دیکھ لیں عورتوں کے معاملے میں کہ بعض مذاہب نے اس کو ایک یعنی ناپاک جانور سے تشبیہ دے دی کہ عورت جو ہے بالکل ایک نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے. بس اس کو تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بس آدمی کی شہوت اور ضرورت پوری کرے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک میں عدت متوفیہ کا ذکر فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم اگر کوئی خامد مر جائے تو 1 سال تک عورت جو تھی اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے تھے، گویا وہ سزا ہو گئی. نہ اس سے کوئی بات کرے، نہ وہ کسی سے بات کرے، نہ اس کمرے سے باہر نکلے، وہیں کھانا پھینک دو، برتن علیحدہ، کھانا علیحدہ، ہر چیز علیحدہ، پورا سال پڑی. اور اسی طرح آپ نے پڑھا ہے کہ دور جاہلیت میں آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ بھی گویا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی ایک مال ہے، ایک میراث ہے ہمارا. کہ جیسے ہمارے مثلا باپ مر گیا، اس کی جائیداد کے ہم وارث ہیں، اس کی بیویوں کے بھی ہم وارث ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی بیٹا ہو کر اپنے باپ کی عورت سے شادی کر لے. اسی طرح ان کو ایک جنس سے متاع سمجھا جاتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہمارا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، تو بس ٹھیک ہے اب وہ ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم چاہیں خود شادی کر لیں، کسی رشتہ دار سے شادی کرا دیں، چاہیں تو اس کو شادی نہ کر دیں، ساری زندگی ہمارے گھر میں بیٹھی بیٹھی مر جائے. تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جاہلیت میں بھی اور آج تک بھی
آج تک بھی یعنی نعوذ باللہ جہاں اسلام کے احکام نہیں ہیں وہاں آج بھی وہی زمانہ جاہلیت کی رسمیں. آج آپ دیکھ لیں جتنی بلوچ اقوام ہیں ماشاءاللہ بہت ہیں اللہ کی رحمت سے, کیونکہ جتنے بڑے بڑے آپ علاقے دیکھیں گے پورے قوموں کی سارے علاقوں میں وہ بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مکران سے لے کر بلوچستان تک چلے جائیں سب آپ کو بلوچ قومیں ملیں گی. ان میں آج بھی یہ رواج ہے کہ اگر خدا نہ کرے مثلا 2 آدمیوں میں لڑائی ہو جائے, ایک آدمی نے اس کا آدمی قتل کر دیا, جرگہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. فیصلہ کیا ہوگا؟ اچھا جی یہ 2 لڑکیاں ان کو دیں, اس کے بدلے میں پھر سلو ہوگی. انہوں نے ہمارا آدمی مارا ہے, اس کے بدلے میں ہمیں 2 رشتے دیں. بھائی آدمی اس نے مارا ہے, ان لڑکیوں کا کیا گناہ ہے بیچاریاں جو ان کو رشتے میں دے رہے ہو؟ وہ کون سا بلا اس کو عزت کے ساتھ رکھیں گے؟ وہ تو گویا کہ نعوذ باللہ ایک مال ملا ہوا ہے, بدلہ لیں گے. اسی طرح یعنی آج بھی یہ نہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ رسول کو ماننے والے, جب جھگڑا ہو گیا قبائل میں لڑائیاں ہوگی, فیصلہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی یہ رشتہ دے وہ رشتہ دے, نہیں جی ہم تو یہ 2 لڑکیاں لیں گے. پھر جا کے سلو ہوگی. یعنی یہ سلو کرنے کے لیے مقصد ہے کہ رشوت کا مال دینا یہ عورت ہے, تم لڑکا کیوں نہیں دیتے ان کو؟ 2 رشتے جو دے رہے ہو, 2 لڑکیاں جو دے رہے ہو, 2 لڑکے پکڑ کے تو جائیں ان کے پاس. یعنی عورت کو اتنا حقیر سمجھا گیا. آج بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے والے, داڑیاں 60 سال کی عمر ہوگی تو اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم اپنی بیٹی جو ہے فلاں کو دو تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھے رشتہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس شرط پہ کہ تمہارا بیٹا ہمیں بیٹی دے, اگر نہ دو تم نافرمان ہو, ذلیل ہو, خبیث ہو, بس نکل جاؤ میرے گھر سے, ورنہ میں شادی کرنا چاہتا. 60 سال کا بڈھا, 70 سال کا بوڑھا باپ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ اپنے لڑکے کی بیٹی, کہ میں نے شادی کرنی ہے. اور تم نے شادی کرنی ہے تو مرو, تم پیسے دو ان کو, جا کے کوئی اور رشتہ ڈھونڈو. اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی دے؟ یعنی آج بھی عورت, اگر جاہلیت تو جاہلیت تھی نا, آج بھی دیکھ لو کہ عورت کا کیا مقام. اسی طرح یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے یہ کسی عورت پہ داغ لگ گیا, جسے کہتے ہیں کالی ہو گئی, یعنی اب وہ گندی ہو گئی, داغ لگ گیا, اور وہ آدمی مثلا بھاگ گیا, وہ پہلے تو اس کو مار ڈالیں گے. اگر بھاگ گیا تو وہ عورت جو ہے وہ سردار کو دے دو, اب یہ کالی ہو گئی ہے, ہمارے گھر رہنے کے قابل نہیں ہے, سردار کی نوکری کرے. اس سردار کے گھر میں جو جوان لڑکی تم چھوڑ کے آ رہے ہو وہاں فرشتے رہتے ہیں. سردار کے گھر میں جو ماحول ہے, نوکر بیٹے آل اولاد, وہ بھی تو سارے اسی طرح جانور پلے ہوئے ہیں نا, وہ بھی تو انہی کالیوں کی اولاد ہوتی ہیں جو سرداروں کے پاس نوکر ہوتے ہیں. وہ کون سی حلالی ہوتی ہیں؟ حلالی ہوں تو اپنے ماں باپ کی نوکری نہ کریں. وہ ہمارا ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا کہ مکی صاحب جتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں نا, آدھے ان نوکروں کے غم میں مر گئے. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی نوکر جب یہ زیادتیاں کرتے ہیں تو نوکر پھر ان سے زیادتیاں کرتے ہیں, نتیجہ تو پھر نکلتا ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عورت کی کیا حیثیت ہے. جہاں اسلام نہیں ہے, یعنی جہاں اپنے قانون لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہاں آج بھی عورت ذلیل. اب دوسری طرف آ جائیں کہ جن معاشروں نے عورت کو بالکل کھلا آزاد کر دیا, یعنی شتر بے مہار, کہ جیسے اونٹ کی نکیل نکال لو اور اونٹ کو چھوڑ دو جدھر مرضی آئے جائے, جنہوں نے اس کو شتر بے مہار بنا دیا ہے, وہاں کیا نتیجہ نکلا کہ 9 10 سال کی لڑکیاں حاملہ ہو گئیں, حمل گرائے گئے. ان کے لیے ہسپتالیں کھولی گئی کہ بھی اگر زنا کریں حامل ہو جائے تو حمل گراؤ. ان کے لیے نتیجے کیا نکلے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے, وہ ایک آزاد جانور ہے, پھر رہی ہے, کھلی ہوئی متاع ہے سڑک پہ جس کے ہاتھ آ جائے.
نہ کوئی نکاح ہے، نہ کوئی طلاق ہے، نہ کوئی رشتہ ہے. اب بھی آپ یورپ میں جائیں، 30 سال گزر چکے ہیں، 3 بچے ہیں، نکاح ابھی نہیں ہوا ہوگا. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں جب قانونی طور پر نکاح ہو جائے تو ہم پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں قانونی. اس طرح کوئی ذمہ داری نہیں، جب تک رہ رہی ہے، چلی جائے گی تو چلی جائے. اچھا، وہ عورت بھی خوش ہے کہ میں جب بیوی بنوں گی تو پھر آخر مجھ پر بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہو جائیں گی. چلو ہم کھلا آزاد ہے، جانور ہیں، جب تک گزر رہی ہے ٹھیک ہے، جب چلے جائیں گے چلے جائیں گے. اس معاشرے نے بتلاؤ عورت کو کیا دیا ہے؟ عورت کو عزت نہیں دی، عورت کو ذلیل کیا. آج ان کی 2 آنے کی سگریٹ کی ڈبی نہیں بکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ لگاؤ. تاش کے پتے نہیں لگتے جب تک عورت کا فوٹو نہ لگاؤ. اخبار نہیں بکتا جب تک عورت کی تصویر نہ لگاؤ. ایک طرف فحاشی اور برائی پھیلا رہے ہیں اور دوسری طرف عورت کتنی بے عزت ہو رہی ہے کہ اس کا فوٹو گھر میں ایک پاؤں میں، بندے میں، اس کی جیب میں، اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں، ہر جگہ ایک تھیٹر بنی ہوئی ہے. کوئی شریف آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی شریف عورت کہ میرا فوٹو ہر گھر میں کھڑا ہو؟ آپ برداشت کریں گے کہ آپ کی بیوی کا فوٹو ہر آدمی کی جیب میں ہو، یا آپ کی بیٹی کا فوٹو ہر کسی کی جیب میں ہے؟ تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو آخر کسی کی بہن ہے، بیوی ہے. لیکن اس کو اتنا انہوں نے آزادی کے نام پہ استعمال کیا ہے، استحصال کیا ہے. اب بھی جتنی آپ کی بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، جب ان لوگوں نے کام لینا ہو تو پیش کس کو کرتے ہیں؟ عورت کو. اتنے آپ کے یہ آج کل بڑے لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، پتہ نہیں بڑے کس میں ہیں، بے حیائی میں بڑے ہیں، بے شرمی میں بڑے ہیں، بے غیرتی میں بڑے ہیں، پتہ نہیں بڑے کس بات کے. بڑا تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے ہاں عزت والا ہو. بڑا تو وہ ہوتا ہے جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا ہو. یہ کس بات کے بڑے ہیں؟ بے حیائی میں بڑے ہیں، بے غیرتی میں. یعنی کسی اعلیٰ افسر کے پاس کام ہو تو اس کا حل کیا ہے دنیا میں آج کل؟ نعوذ باللہ کہ اس کو جناب کوئی خوبصورت لڑکی بھجوا دیں گے، عورت بھجوا دیں گے، وہ اس کو خوش کرے گی اور صبح صاحب آپ کا کام کر دیں گے. یعنی اب بھی تو عورت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اب بھی معاشروں میں ایسے ماں باپ موجود ہیں جو بیوی اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، باقاعدہ بکتی ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، بظاہر شو کر دیتی ہیں، ہاں جی ہم نے نکاح کر دی. کوئی نکاح شکاح نہیں ہوتا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بیچا ہے اور لینے والا جو ہے یہ ہماری لڑکی لے جائے گا اور کچھ دنوں کے بعد ٹریننگ دینے کے بعد اس کو طوائف بنائے گا. اس کو پتا ہے کوئی اندھیرا شندھیرا نہیں. بے حیائی آنکھوں پہ چڑھ جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. کسی معاشرے میں دیکھ لیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی عورت کے زیور بنائے گئے ہیں، یہ گلے میں جی ہنسلی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ ناک میں ہے، یہ کان میں ہے، یہ ہاتھوں میں ہے، یہ پاؤں میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس تصور کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پہلے جو فاتح قومیں ہوتی تھیں وہ دوسرے علاقوں پہ حملہ کرتی اور ان کی عورتوں کو زنجیریں ڈال کے، نتھ ڈال کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے لے آتے تھے. اس کو انہوں نے ذرا رنگ دے دیا کہ زیور ہے، ورنہ وہی قید ہے. نہ آپ مرد ہیں، آپ کیوں نہیں ناک سلوا لیتے؟ آپ کیوں نہیں سلوا؟ ذرا ایک مرد ذرا دیکھیں نا، اس کو 8 سوراخ کرو، یہاں دیکھو عقل آ جائے. اس کے ناک میں ایک ادھر سے سوراخ کرو، ایک ادھر سے، پتہ لگ جائے کہ سوراخ کرنے میں کتنا خوشی ہے. یہ کیا ہے؟ اب وجہ کیا ہے؟ اب اس کو انہوں نے سونا، چاندی، پھر ڈائمنڈ، ہیرے، پتھر، وہ سمجھے ہاں میں بڑے زیور پہنے. زیور نہیں ہے، اس کے اس قید ہونے کی علامت ہے کہ اب بھی تم قیدی کی حیثیت میں ہمارے گھروں میں آ رہی ہو. تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تمہارے گلے میں رسی ہے، تمہارے ناک میں نکیل ہے، اور ہم تمہیں گھوڑے پہ بٹھا کے کھینچ کے لے آئیں گے کیونکہ ہم چھین کے لا رہے ہیں. یہ کوئی عزت نہیں. اصل اب دیکھیں کہ اسلام کی رحمت دیکھیں کہ اسلام نے کتنی بڑی عزت دی، کتنی بڑی عظمت دی کہ آدم کو اگر جنت میں رکھا تو حوا کو بھی جنت میں رکھا علیہم الصلاۃ والتسلیم.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں مودت و رحمت پیدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک ایسا جوڑا بنایا، ان میں ایک ایسا جذبہ رکھا کہ قیامت تک وہ رشتہ قائم رہے. پھر دونوں کو شتر بے مہار نہیں بنایا، دونوں کو لگام ڈالی کہ خبردار حدود سے نہیں نکلنا. پھر اللہ نے رشتے معین کیے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ ساس ہے، یہ بہو ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ فلاں ہے. ایک رشتوں کا جال بنا کے احترام قائم رہے. اللہ نے ایسے حدود معین کر دیے کہ اگر خالہ ہے ہوگا جی میری خالہ ہے، ماں ہے، چچی ہے جی ماں کے برابر ہے، ساس ہے جی ماں کے برابر ہے، حقیقی ماں ہے، حقیقی ماں ہے جی اس نے مجھے دودھ پلایا، بھائی یہ بھی تمہاری ماں، ہاں جی اس کا میں نے دودھ پیا تھا، یہ بھی میری ماں ہے. اللہ نے رشتے قائم. اگر مرد اور عورت کو بالکل منع کر دیا جاتا کہ کبھی مرد اور عورت آپس میں مل ہی نہیں سکتے تو پھر بھی تو جرائم ہوتے، پھر بھی تو ایک یعنی ظلم ہوتا. پابندی لگا دی جاتی، جیسے بھوک لگے اور کھانا نہ ملے تو آدمی کیا کرے گا، پیاس لگے اور پانی نہ ملے آدمی آخر کیا کرے گا، یا مر جائے گا یا پانی لینے کے لیے ٹکر مارے گا، دوسرے کو مارے گا، پانی حاصل تو کرے گا، یا خود مر جائے گا پیاسا. اللہ نے پابندی ایسے اہتمام سے حکم دے دیا بھائی نکاح کر، حلال کے ساتھ تم فائدہ اٹھاؤ، حرام نہ کرو. وہ جو اللہ نے جذبہ شہوانیت رکھا تھا، انسان میں جذبہ حیوانیت رکھا تھا، اس کی تو بھی تلافی کرنی تھی نا، تو اللہ نے نکاح کی اجازت. اچھا بھی اب ایک آدمی ماشاءاللہ دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ایک بیوی سے گزارا نہیں ہو سکتا، فرمایا 2 کر. اچھا جی وہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ، فرمایا 3 کر. وہ چاہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھوں، فرمایا 4 کر. اسلام نے کتنی اور ساتھ حکم دے دیا خبردار عدل. ہر بیوی کو وقت پورا دینا ہے، کھانا، کپڑا، لباس، رہائش برابر. عدل نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارا بدن جو ہے شل ہوگا، فالج زدہ اٹھائے جاؤ. اور دیکھیں اسلام نے کتنی پابندی لگائی کہ حلال میں بھی اللہ نے اختیار دے دیا کہ ابتدا میں جب آدمی رمضان میں روزے رکھتے تھے تو رات کو سو گئے تو پھر بیوی بھی حرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، ہر چیز منع ہو جاتی تھی. اللہ نے فرمایا چلو بندے صبر نہیں کرتے، احل لکم لیلۃ الصیام رفث من نسائکم، اب رات کو تمہیں اجازت. اچھا ایک آدمی ہر وقت اسی کام میں نہ لگا رہے، پھر عورت میں بھی ایک ایسا حصہ رکھ دیا کہ اتنے دن میں حیض ہے بھی حیض میں ملنا حرام، اتنے دن ایام نفاس ہیں بھی اس میں ملنا حرام، 1 مہینے روزے کے فرض ہیں بھی دن میں ملنا حرام، تاکہ عورت کو بھی تو آرام ملے، ریسٹ ملے. یہ تو نہیں کہ ہر وقت آدمی بس یہی کام کرتا رہے. اللہ نے نظام دیکھیں کہ کیسے کیسے نظام کو جکڑا. پھر عورتوں کے لیے پابندی لگائی کہ گھر کے باہر نہ نکلو، مجبوراً نکلنا پڑے تو فیشن نہ کرو، میک اپ نہ کرو، سنگار نہ کرو، بن ٹھن کے نہ نکلو. مردوں کو بھی حکم دیا خبردار کسی غیر عورت پہ نظر نہ ڈالو، غضوا من ابصارکم، نظریں اپنی نیچی کرو. اور مرد کو بھی حکم دیا کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ تو سامنے کھڑے ہو کے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، ہو سکتا ہے دروازہ کھلے اور تمہاری نظر اندر پڑ جائے، ایک طرف کھڑے ہو. مرد کو بھی حکم دیا کہ کسی غیر محرم سے ٹیلی فون پہ بھی بات کر رہی ہو 2 لفظی بات کرو، لمبی بات نہ کرو. عورت کو بھی حکم دیا خبردار غیر مرد سے نرمی سے بات نہ کرو، سختی سے جھڑک کے بات کرو. کیا بات ہے، کس کو ملنا ہے، نہیں ہے گھر میں، بعد میں فون کریں، السلام علیکم، تاکہ کسی بدبخت کے دل میں تیرے میٹھے بولنے کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے. اسلام نے کتنی پابندی لگائی، عورتیں گھر میں مسجد میں نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں تو افضل. عورت پہ جمعہ فرض نہیں، گھر میں اپنی ظہر پڑھے.
جمعہ اس پہ حاضر ہونا واجب نہیں، عیدین پہ حاضر ہونا واجب نہیں، کیوں آج میلے کا دن ہے، عورت باہر نکلے کہیں کچھ نہیں جائے کہ غیر مردوں کی نظروں کا ذریعہ نہ بنے۔ خوشی ہے، عید ہے، ہر آدمی بن ٹھن کے گھر سے نکلا ہے تو خام خواہ کوئی فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا عورت کے لیے عید پہ آنا ضروری نہیں، گھر میں بیٹھی رہو۔ اب حج فرض ہے مرد پر بھی عورت پر بھی، فرمایا خبردار محرم نہ ملے حج نہ کرو، میں معاف کر دوں گا، میرے گھر بھی نہ ہو جب تک محرم نہ ہو۔ یعنی حج فرض ہے لیکن محرم نہیں۔ محرم کا کیا معنی؟ جس سے نکاح کرنا حرام ہو وہ محرم ہوتا ہے۔ یہ محرم نہیں ہوتا کہ جی میں اس کو محرم بنا کے لے آئی ہوں، محرم خود نہیں بنائے جاتے۔ یا جیسی آج کل ہمارا رواج ہے، جی میری بہن ہے، جی کیسے بہن ہے؟ جی منہ بولی بہن ہے، میں بہن کہتا ہوں۔ اس طرح تو منہ بولی پھر بیوی بھی بہن ہوتی ہے، اس کو بھی تو آدمی زندگی بھر پہلے بہن کہتا رہتا ہے، نکاح ہو گیا تو بیوی بن گئی، کیا ہو گیا بہن کہنے سے؟ یہ منہ بولے بھائی جو ہیں، یہ منہ بولے بہنیں جو ہیں، یہ تو ایسے ہیں نا کہ جیسے دودھ کا مٹکا کسی بلے کو دے دو کہ بھی اس کی حفاظت کرے، یہ تو بھگیاڑ ہیں۔ حکم نے اچھا اب اگر عورت مسجد میں آ بھی جائے پھر بھی دیکھیں اللہ نے کیا حکم دیا، امام نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ امام بنے تو پیچھے صف والے تو دیکھیں نا کیسے اٹھ رہی ہے، کیسے بیٹھ رہی ہے، کیسے کھڑی ہو رہی ہے، ساری موومنٹ دیکھیں نا عورت کی۔ وہ تو پھر نمازی اگر ہوں تیرے میرے جیسے اور امام عورت ہو تو انشاءاللہ تم پڑھو گے تو کچھ نہیں۔ خیر آپ لوگ تو متقی ہیں، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آگے امام سے کہیں کہ اسلام نے جو فیصلہ کیا وہ عدل ہے کہ نہیں، اگر عورت امام ہو اور مقتدی ہوں ماشاءاللہ آپ کے ہمارے جیسے، تو اللہ کی رحمت سے نہ ان کو سجدہ یاد ہوگا نہ رکوع، وہ تو اسی کو دیکھتے رہیں گے کیسے کھڑی ہے، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں۔ اس لیے حکم دے دیا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت بادشاہ نہیں بن سکتی، عورت خلیفہ نہیں بن سکتی، عورت سربراہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کہ عورت ہے۔ اب جب آپ اس مقام پہ بیٹھیں گے تو پوری دنیا سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے۔ اسلام تو پردہ کرتا ہے، آواز پہ بھی پردہ ہے، تو پھر رابطے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے حکم دے دیا اچھا جی اذان، عورت اذان بھی نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ بھی اذان کا معنی تو ہے کہ آواز دور پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے نماز کے وقت کا، تو عورت کی آواز دور پہنچے تو لوگ تو اسی پہ بیٹھے رہیں گے۔ اب جناب نماز پڑھنی ہے، فرمایا اگلی صفوں میں بھی کھڑی نہ ہو، عورت کے لیے افضل ہے کہ آخری صفوں میں ہو تاکہ اس کے بدن پہ مردوں کی نظر نہ پڑے۔ نماز بھی پڑھے تو آخری صفوں میں پڑھے، پہلے تو آئے بھی نہیں مسجد میں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہن امہاتکم، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ماں میں تو شک ہے لیکن حضور کی بیویوں کی ماں ہونے میں تو شک نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ نے کہا ہے تمہاری مائیں ہیں۔ اپنی ماں میں تو پھر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں میں کس کا نطفہ ہوں، پتہ نہیں اس نے کسی اور کا بچہ اٹھا کے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن ان ماں ہونے میں، نبی کی بیویوں کے ماں ہونے میں تو شک نہیں ہے نا۔ یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب اتنا بڑا مرتبہ ہے، صحابی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، دروازے پہ پڑتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کون ہو بیٹا، یہ نہیں کہ دیکھ لے، ماں ہے۔ اور پھر صحابہ پاک، مدینہ پاک، مدنی کا زمانہ پاک، حضور کے لاڈلے پاک، بیویاں پاک، گھرانہ پاک، لیکن اس کے باوجود بھی پردہ کھڑا ہے کہ خبردار نظر نہیں ڈال سکتے، مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو پردے کے پیچھے۔ اسلام نے کتنا بڑا پابندیاں لگائیں، عظمت دی۔ اچھا اب نکاح میں بھی یہ نہیں آزاد کر دیا کہ جس سے چاہو نکاح کر لو، مرضی آئے تو بہن سے کر لو۔
جیسے پہلے دور میں لوگ بھائی بہن شادیاں کرتے، اب بھی پارسی کرتے ہیں. اب بھی پارسی لوگ جو ہیں آگ کے پوجنے والے، جنہیں عربی میں مجوس کہا جاتا ہے، ان کے اب بھی بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے. کہتے ہیں باہر جو لڑکی ڈھونڈنے جائیں، گھر میں جو 6 فٹ کی لاش موجود ہے. باہر کی لڑکی پتہ نہیں جانتی ہوں اخلاق کیسا ہو، اچھی ہو نہ ہو. یہ ہم نے خود جو پالا ہے اپنے گھر میں بکرا، کسی کو کیوں نہ ذبح کرو. تو اب اس لیے اندازہ کریں، اسلام نے فرمایا خبردار، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر کوئی عورت آ رہی ہے، اس کی گود میں بیوی ہے، تمہارا اس سے نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، میاں بیوی مل گیا، اب اس لڑکی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اللہ نے کیسے فیصلے فرمائے؟ تاکہ آدمی پھر یہ تو نہ ہو کہ نکاح کی اجازت ملے اور نکاح کے ذریعے جانور بن جائے. جیسے آج کل ہے نا پیسے والے لوگ، وہ نکاح کو بھی انہوں نے ایک نعوذ باللہ نکاح نہیں سمجھا ہوا بلکہ ایک مذاق سمجھ لیا ہے. دولت ہے، پیسہ ہے، نکاح کر لیا، مہینہ 2 مہینے کے بعد طلاق دے دی، اس کے بعد پھر ایک اور نکاح کر لیا، پھر مہینہ 1.5 مہینہ اسے تمتع کر لیا، اس کے جناب دل بھر گیا، پھر طلاق دے دی، پھر ایک اور نکاح کر لیا. اور ظاہر یہ کہ دیکھو جی ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی حرام تو نہیں کیا. بھائی اللہ نیتوں کو تو جانتے ہیں نا، تم نکاح کیوں کر رہے ہو؟ آگے تمہارا دل تو چھپا ہوا نہیں، ضمائر افکار تو چھپے ہوئے نہیں. اللہ بھی تو جانتے ہیں نا کہ صرف وقتی طور پہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے جی بیوی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پابندیاں لگائیں کہ خبردار نکاح کرنا ہے پوری نیک نیتی سے نکاح. اچھا اب جناب اللہ نے دیکھو کیسا عظیم قانون بنایا ہے کہ نکاح کرنا ہے تو کیا کرو، الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک بیوی، پاک بیوی ڈھونڈو، عفیفہ ڈھونڈو، شریف ڈھونڈو، دین والی ڈھونڈو. کوئی زانیہ سے شادی نہ کرو، فاحشہ سے شادی نہ کرو، کسی بے سوا طوائف سے شادی نہ کرو جو پہلے اپنے ماں باپ کی عزت بیچ چکی ہے، تیری عزت کا بھی سودا کر دے گی. اسلام نے وہاں بھی ہمیں سبق دیا. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا نکاح کر لو بس ٹھیک ہے جی ایسے کر لو. فرمایا نا خبردار، جب تک ولی الامر، جب تک لڑکی کا حقیقی ولی جو ہے باپ ہے، باپ نہیں چاچا ہے، بھائی ہے، اس کے اولیاء ہیں، کوئی نہیں وقت کا قاضی ہے، کوئی نہیں وقت کا بادشاہ ہے، جب تک اولیاء الامور اجازت نہ دیں خود نہ کرو، ورنہ پھر یہ تو لو میرج کے سلسلے نکل پڑیں گے، ہر کوئی لڑکی بھگا کے لے جائے گا شادی کر لی. اور پھر اسلام نے یہ بھی حکم دیا اچھا شادی کر رہے ہو تو مفت کا مال نہ سمجھو، پہلے مہر مقرر کرو کہ یہ نہ ہو کہ مفت کا مال ہے مفت میں جو مل جائے. وہ مثال مشہور ہے کہ مفت کا شراب تو مولوی بھی نہیں چھوڑتا، پیسے تو نہیں لگتے نا. کوئی کہتے ہیں قاضی، کوئی کہتے ہیں مولوی، اللہ یعنی ہے تو مثال نہ ایک لطیفہ ہے کہ مفت کا مال جو ہے، یا دوسرا محاورہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم. مال جو مفت ہو پھر رحم کیوں آئے؟ آپ نے محنت کیا ہو تو پھر تو آپ ایک دھیلا خرچ کرنے پہ بھی خیال کریں گے نا کہ میں نے اس پہ پسینہ بہایا ہے، جان ماری ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے. لیکن اگر باپ کی کمائی مل جائے تو سبحان اللہ، پھر تو مزے ہی مزے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جتنے ہمارے آج کل کے پیر ہیں، میرے جیسے مولوی ہیں، مجاور ہیں قبروں کے، یہ سارے کیا ہے کہ مال مفت ہے نا جی، گھر بیٹھے ہوئے جناب مال مل رہا ہے. اچھا مال کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ میرے حضرت کا عرس شریف ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے، باقاعدہ اخبار، اشتہارات، سرکس ہے، وہاں جناب تماشے ہوں گے، تھیٹر ہوں گے، وہاں موت کے کنویں ہوں گے، سائیکل چلیں گے، گھوڑے دوڑیں گے، پتہ نہیں کیا بلے کتے لڑیں گے، کیا کیا کریں گے، کیونکہ لوگ زیادہ آئیں. جب زیادہ آئیں گے تو میرے باپ دادے کی مزار پہ آئیں گے، 1 روپیہ بھی ڈالیں. اگر 4 لاکھ آدمی میلے پہ آ جائے میری تو چاندی ہو گئی نا.
نہ تمہارے باپ کا عرس ہے تو عرس کے ساتھ بلا ایمان سے کہو تھیٹر کا کیا تعلق؟ عرس کے ساتھ میلے کا کیا تعلق؟ عرس کے ساتھ جناب کا مجرے اور گانے کا کیا تعلق؟ عرس ہے تو دعا کرو، دعا اپنے والدین کے لیے فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، مغفرت مانگو اللہ سے، ان کے درجات بلند کرو، ان کے نام پہ خیرات کرو، مسجد بناؤ، ان کے نام پہ کوئی صدقات جاریہ بناؤ، پتہ لگے کہ بیٹا کتنا حلالی ہے، اپنے باپ کے لیے یادگار بنا رہا ہے۔ یہ صرف مال بٹورنے کے بہانے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا ایک دور آ جائے گا کہ مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی،
آج آپ دیکھ لیں مسجدوں پہ مدرسوں پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، عظیم الشان مدرسے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں جناب، طلباء کے جا کے بستر دیکھو، گدے دیکھو، ان کے جناب ایئر کنڈیشن الماریاں دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے۔ بھائی جس نے علم پڑھنا ہے اس کو ان نخروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک دور میں دیوبند نے دارالعلوم دیوبند نے اخباروں میں آیا تھا کہ ان کو پرانی بات ہے، اب تو اللہ رحمت فرمائے، ہم سب کے حالات بگڑ گئے تو ہر جگہ حالات پہ اثر ہوتا ہے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے مدرسے کے اضافہ کرنا ہے طلباء کے لیے ہاسٹل کا، تو ہمیں 5 کروڑ پتہ نہیں 5 لاکھ اللہ عالم پڑی ہوئی بات ہے کتاب اخباروں میں، ہمیں ضرورت ہے، تو کسی سیٹھ نے بھیج دیے اور ساتھ اس نے خط لکھا محتمم صاحب کو کہ جناب آپ نے 2 کروڑ یا 5 کروڑ مانگی، میں ایک اکیلا آدمی آپ کو چیک بھیج رہا ہوں، اور مہربانی کریں کہ کسی آرکیٹیکٹ کو بلا کے نقشہ بنوائیں، میں چاہتا ہوں کہ طلباء کے لیے بڑا نقشے سے بلڈنگ بنے، اندر پلنگ ہوں، آرام ہو، گدے ہوں، حمام ہوں، ایسا بنایا جائے، اس کے علاوہ جتنی پیسے خرچ ہوں گے وہ بھی میں دوں گا۔ جب وہ چیک ملا تو انہیں واپس کر، وہ سیٹھ بیچارہ آ گیا مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ عجیب بات، حضرت میں نے آپ کو خیرات آپ نے مانگی، اخبار میں اعلان کیا، میں نے بھیجا، آپ نے واپس کر دیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی آپ نے ایک شرط لگا دی ہے کہ میں نے پیسہ بھیجا ہے تو اس شرط کے مطابق مکان بنایا جائے، تو جب شرط تم لگا دو تو پھر تمہارا ملک ختم نہ ہوا، پھر تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، ہم کیوں لیں تمہارا پیسہ۔ ایک دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب جو بچے شام کو گدوں پہ سوئیں گے ایئر کنڈیشن میں وہ تہجد نہیں پڑھتے، وہ پھر 11 بجے 12 بجے صبح کو اٹھیں گے۔ منہ ان کا اکثر جو ہے یورپ میں تو خیر کتے صاف کر دیتے ہیں، کتا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا جی پیار سے، تو ان کو اگر موقع نہ ملے تو وہ زبان پھیر کے منہ صاف کر دیتا ہے مالک کا، اور ہمارے جو ہے ان کا بلیاں شلیاں کر دیتی ہوں گی، چونکہ کتا پلید ہے بلی حلال ہے، اس کے ساتھ ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہوگا، کیوں جب فجر کی نماز ہی نہیں نہ، میں یہ مذاق نہیں کرتا، حدیث ہے میرے نبی کی کہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ صبح کو جو نماز میں سو جائے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مولوی مکی نہیں کہتا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا ایسی سخت باتیں کرتی ہیں، تو نبی نے فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے کہ ملعون اب سوتے رہو، میرا کام ہو گیا، آپ پڑے رہو لانتی، میں جا رہا ہوں، تم اسی قابل ہو کہ تم شیطان کے بھی پیشاب کی جگہ ہو۔ تو باقاعدہ حدیث رسول ہے کہ پہلے وہ اس کو سلاتا ہے، تبکیاں دیتا ہے، سو جاؤ ابھی دے رہے یار، نیند کھل بھی جائے نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی اٹھتا ہے یار ابھی تو 3 ہے نا، 3:15 تو تہجد کی اذان ہوگی، یار تھوڑا سا سونا بس گیا، اچھا نیند بھی اسی وقت آئے گی جس وقت نماز کا وقت ہو، پہلے آدمی کروٹیں بدلتا رہے گا، جب عین عبادت کا وقت آئے گا کیوں کو شیطان آ جاتا ہے نا بیٹا سو جاؤ، اور سلاتے اور پھر دیکھو شیطان کتنا ملعون ہے، وہ آخر میں کیسے پر کرتا ہے، دیکھ لیتے نا اب نماز گئی، فجر ہو گئی، سورج بھی نکل گیا، گئی نماز، پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ملعون تو اسی قابل ہے، جب تو خدا کا نہیں بنا تو اور کس کا بنے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک فرشتوں میں رہنے والا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے اس پر تو قیامت تک لعنت ہے، اور جو خود خدا کا سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، ہمارے گھر میں، اپنے گھروں میں، اپنے ذرا جا کے دیکھ لیں کہ 1 بجے 2 بجے رات تک بیٹھے رہیں گے، اس وقت سو جائیں گے، صبح کب اٹھیں گے؟ ہاں ڈپٹی پہ جانا ہو 7:30 بجے تو پھر 7 بجے اٹھیں، ڈپٹی پہ جانا ہو، نماز چھوڑے، نماز کا تو ذہن میں خیال ہی نہیں نا، نعوذ باللہ، نماز کا تو تصور ہی نہیں۔ اگر ڈیوٹی پہ جانا ہے اور ساری رات ڈیوٹی کرنی ہے تو پھر کھڑا ہے جی، کیا ہے جی میری آج کل نائٹ شفٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے، آج کل کیا ہے جی، آج کل تو میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوں، 1 دن پھر ریسٹ، 1 دن ڈیوٹی، 1 دن ریسٹ، 1 دن ڈیوٹی، ٹھیک ہے جی، وہ کر رہا ہے، اللہ کی نماز کے لیے 5 منٹ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اندازہ فرمائے کہ کتنے احکام بنا دیے کہ خبردار نکاح کرو بالکل ٹھیک نیت کے ساتھ۔ ہاں اچھا، اب اگر نکاح کے بعد طلاق کا راستہ نہ ہوتا تو
تو پھر بھی تو مصیبت تھی نا کہ خدا نہ خواستہ دو میاں بیوی کی نہیں بنی تو کیا کریں؟ اللہ کی مرضی، دلوں میں تنافر آ گیا۔ تو اب اللہ نے آگے اس کے لیے طلاق کا بھی راستہ رکھا کہ اگر خدا نہ کرے کوئی حل باقی نہ رہے تو طلاق دے سکتے ہو۔ اور پھر طلاق کے لیے بھی قانون بنا دیا گیا، یہ نہیں کہ تم شتر بے مہار بن جاؤ گے، بس طلاق 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 دینے آؤ تو بس لائن لگی ہوئی ہے، تم نے گردان پڑنی ہے طلاق کی۔ اگر دینی ہے، یہ نہیں کہ جب چاہو، فرمایا حمل ہے تو خبردار طلاق نہ دو، انتظار کرو بچہ پیدا ہو جائے۔ کیا مانا کہ پھر سلو ہو جائے، وقت گزرے گا تو سلو ہو جائے۔ فرمایا اگر عورت حیض میں ہے تو خبردار طلاق نہ دو۔ اچھا اللہ میاں، اچھا طلاق حیض گزر گیا، پاک ہو گئی، میاں بیوی ملے ہیں پاکی میں، فرمایا طلاق نہ دو، کیا پتہ اسی ملنے میں حمل ٹھہر گیا ہو۔ انتظار کرو کب؟ اگلے حیض کا، اگلے حیض کے بعد پھر عورت کی پاکی کے دن آئے، اچھا اس وقت طلاق دو، طلاق ایک دو، اور رجعی طلاق کے اندر عدت میں جب چاہو لوٹا سکتے ہو، گھر سے عورت کو نہ نکالو، کیوں بھی پھر ذرا سلو ہو جائے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ جھگڑا ہو، اسلام چاہتا ہے سلو، فالصلح خیر، فرمایا سلو میں خیر ہے۔ اچھا اسلام کہتا ہے کہ بھی اگر عورت میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، خوبصورت نہیں بیچاری یا اچھی بات نہیں کر سکتی، فرمایا صبر کرو، اللہ جانے اللہ اس کے بطن سے تمہیں کوئی ایسا بچہ دے دے جو تیرا نام روشن کر دے۔ تم اس کی اب کمزوریاں، اس کی بیچاری کے رنگ پہ نہ جاؤ، اللہ کی نعمت سمجھو، کچھ ملا الحمدللہ۔ اسی طرح اگر تم دوسروں کی بیویاں دیکھ کے اپنی بیوی کا مقابلہ کرتے رہے تو پھر جب اس کو دیکھو گے اس سے پھر کوئی اور اچھی نظر آ جائے، پھر اس سے کوئی اور اچھی نظر آ جائے، اور تم جب دوسری کی بیویوں کو دیکھو گے تو تمہاری بیویوں پر بھی تو لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں، انہوں نے بھی تو کوئی عین کے نہیں چڑھائی ہوئی۔ جب کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالو تو سمجھو میری بیٹی بھی تو ہے، جب کسی کی بہن پہ نظر ڈالو تو سمجھو میرے گھر میں بھی تو بہن ہے، جب کسی کی عزت پہ بری نظر ڈالو تو سمجھو کہ میری عزت پر بھی بری نظریں پڑ سکتی ہیں۔ اسلام نے قانون بنائے، نکاح کا قانون، میراث کا قانون، تحریم کا قانون، طلاق کا قانون، رضا کا قانون، ایسے ایسے جامع مانع احکام بنا دیے کہ جو معاشرہ اسلام پہ 100% قائم ہو جائے پھر رحمت ہی رحمت۔ اب دیکھیں نا کہ میرے مدنی پاک نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ جب مدینہ تشریف لے گئے، جب اسلام کی سٹیٹ بنی، اسلام آیا، اسلامی ریاست بنی، تو پھر دیکھ لیں کہ کیسی راحت تھی، امن، سکون، اطمینان، ایک دوسرے کا احترام، بڑے چھوٹے کی قدر، رشتوں کی پہچان، بہن بھائی کے عزت، سب چیزیں اسلام نے دی ہیں دنیا کو۔ صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ جی فلاں ملک بڑے ترقی یافتہ ہیں، ترقی کس کا نام ہے؟ آخر کوئی پہلے فیصلہ تو کرے کہ ترقی سے کیا مراد ہے۔ یعنی جو ملک ہلاکت خیز سامان بنا لیں، ایسے ایسے آلات اور ایسے ایسے ایٹم ایجاد کر لیں کہ جو دنیا کو چند سیکنڈوں میں تباہ کر لیں، اگر ایک آدمی کسی کو ڈنڈا مار کے مار دے یہ ڈاکو ہے، اور جو سارے ملکوں کو مار ڈالیں وہ کیا شریف ہے، ترقی ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ اگر ایک آدمی 2-4 بندوں کو مار دے، کہتے ہیں جی گنڈا ہے، دہشت گرد ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، بڑا ظالم کمینہ ہے، دیکھو جی لوگوں سے لڑتا ہے، مارتا ہے۔ جو 2-4 کو مارے وہ تو ڈاکو ہے، جو ایسی باتیں بنائیں کہ ملک تباہ ہو جائیں وہ کیا ہے؟ وہ شریف ہے؟ وہ بھی دراصل کیا چاہتے ہیں کہ منوپلی ہو پوری دنیا میں، یعنی ہم کنٹرول کر سکیں، ورنہ عدل سب کچھ تو عین اسلام میں ہے۔ رحمت، مودت، مروت، معاشرت، عشرت، اخلاق، نکاح، طلاق، رضاعت، میراث، جس قانون پہ نظر ڈالو اسلام کا عادلانہ قانون، جس قانون پہ بھی نظر ڈالیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ عدل، انصاف، حق، صدق۔ اچھا اللہ میاں اگر ہم سے غلطی ہو جائے، فرمایا خبردار پھر حدود،
زنا کرو گے تو کوڑے، شادی کے بعد کرو گے تو رجم۔ اچھا اللہ میاں ہم غریب ہیں، پیسے کوئی نہیں، بڑے لوگ تو ہمیں رشتہ نہیں دیتے، آج کل تو ہر کوئی پیسے والے کو دیتا ہے، اللہ نے فرمایا چلو باندی سے نکاح کر لو۔ اور اللہ میاں اگر مسلمان اور باندی بھی مومنہ ڈھونڈو، ہاں اچھا ایسے ملک میں ہوں اللہ میاں میں کیا کروں، اہل کتاب لڑکی ہے، مسلمان نہیں ہے، فرمایا زنا سے بچو، اہل کتاب سے شادی کر لو۔ کتنا اللہ نے عادلانہ نظام ہمیں دیا ہے، اس لیے اللہ نے یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ نے فرمایا میرے بندو اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کھول کھول کے اپنے احکام سمجھائیں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء گزرے، اللہ پر ایمان لانے والے گزرے، صحیح پابندیاں کرنے والے گزرے، ان کے طریقوں کو ہدایت کریں کہ مسلمانوں یہ نکاح صرف تمہارا طریقہ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، محمد مدنی کی سنت ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کیا ہے، اور مدنی سرکار سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے عمل کیا ہے۔ اور فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے اللہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا عنایت ہے، کتنی رحمت ہے کہ عین قرآن نے نظام عدل دیا، کسی دنیا کے مذہب نے یہ نظام عدل نہیں دیا۔ صرف کتاب النکاح اگر آپ مطالعہ کر لیں قرآن و حدیث میں، ابواب قرآن میں، حدیث رسول میں، اسی طریقے سے علماء امت نے جو اس پر تفاصیل و تشاریح کی ہیں، صرف نکاح کا، میراث کا، طلاق کا، رضاعت کا، صرف یہ باب سامنے رکھ لیں اور پورے عالم کے قانون پہ نظر ڈال لیں، اگر آپ کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے تو آپ کا ضمیر چیخ چیخ کر کہے گا کہ اگر عدل ہے تو اسلام میں۔ اللہ نے اندازہ فرمائے کہ نکاح کے معاملے میں اپنے سب سے افضل نبی سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک طرف تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو کتنی خصوصیت دی کہ آپ نے 9 بیویاں تھیں، آپ کی 11 نکاح کیے میرے آقا نے، لیکن جب وفات ہوئی تو حضور کے گھر میں 9 بیویاں ہیں، لیکن اسلام نے کتنا انصاف کیا، فرمایا خبردار کوئی میرے نبی کی کثرت ازواج کو دلیل نہ بنائے، تمہیں تو 4 کی شادی کرنے کے بعد اجازت ہے نا کہ ایک مر جائے تو اور کر لو، ایک کو طلاق دی ہے تو اور کر لو، لیکن اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے لیے یہ رشتے ہم نے چنے ہیں، لا یحل لک، اب آپ کے لیے حلال نہیں، اب آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، بس جتنے تھے ہم نے خود چنے ہیں۔ اور وہ رشتے اللہ نے اتنے کیوں کرائے تھے وہ بھی اسلام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے کہ ساری زندگی جوانی تو حضور کی سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزر گئی، 53 سال کی عمر ہو گئی حضور کی، یعنی حضور پاک نے 25 سال کی عمر میں شادی کی جب بی بی کی عمر 40 سال ہے، اور پھر 25 سال سے لے کر 53 سال کی عمر تک حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ 53 سال کی عمر میں حضور نے شادی کی تو بی بی سودا گھر آئی بی بی خدیجہ کے بعد، جو بی بی سودا بھی کبیر السن تھی، جو اتنی لمبی عمر کی تھی کہ جنہوں نے آخر میں حضور سے یہ عرض کر دیا کہ حضور اب میں بہت بوڑھی ہو گئی، میں نے اپنا دن جو ہے آپ کی بیوی کے لیے وقف کر دیا ہے، میں بس صرف یہی چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں۔ بی بی زینب کا نکاح اللہ نے عرش سے کیا، اور بی بی صفیہ کے نکاح میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل کتاب کے دلوں میں مخاصمت تھی اس کو ختم کیا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پابندی لگا دی کہ اب آپ اور شادی نہیں کر سکتے، یعنی امتی شادی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اجازت 4 کی ملی ہے، اگر 4 میں 1 مر گئی ہے تو اور شادی کر سکتا ہے، لیکن حضور کی کوئی بی بی مر جائے تب بھی شادی نہیں کر سکتے، حضور کسی بی بی کو طلاق دے دیں تب بھی اور شادی نہیں کر سکتے، تاکہ عین عدل جو ہے وہ قائم رہے۔
باقی خصوصیات ہیں. اگر آج آپ دنیا میں، اگر آج دنیا کے قوانین کسی وزیر کو، کسی پی ایم کو، کسی کو اگر وہ خواص قانون دیتی ہیں تو اللہ اپنے نبیوں کو خصائص نہیں دیتے؟ اللہ اپنے نبیوں کے لیے خصوصی مراعات، خصوصی اعزازات، خصوصی مراتب کا اعلان نہیں فرماتے؟ آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں یہ اعزاز کسی کو ملا ہے کہ دھوپ ہو تو بادل خود بخود سایہ کر لے؟ ساری دنیا میں یہ اعزاز کسی کو ملا ہے کہ آگے بھی دیکھیں اور پیچھے بھی دیکھیں؟ ساری دنیا میں سے کسی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اللہ کے نبی 4 دن رات متواتر روزے رکھیں اور محسوس بھی نہ ہو؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصائص انبیاء ہیں. یہ خصائص انبیاء ہیں کہ ہمارے پسینے سے ہمیں بدبو سے خود نیند نہیں آتی. اگر ہم غسل نہ کریں تو اپنا بازو بھی ہم اپنے ناک پہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی کے پسینے میں مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ خوشبوئیں آئیں. تو یہ خصائص ہیں. اس لیے اگر اللہ نے وہاں اتنے نکاحوں کی اجازت دی ہے تو یہ بھی خصوصیت انبیاء والمرسلین ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو آدمی قابل اعتراض سمجھ سکے. یا نعوذ باللہ مستشرقین، صہائنہ، مسیحیین، اعداء اسلام، اعداء دین کے جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ان کی جھوٹی فلسفی سے متاثر ہو کے اسلام سے بدزن ہو جائے. نہیں، انسان کو زندگی پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ حضور کی شادی کب ہوئی، عمر کیا تھی، دوسری شادی کب ہوئی، کتنی بیوہ عورتوں سے شادی کی اور کتنی کنواری لڑکیاں حضور کے گھر میں آئیں، جبکہ پورا مکے والے اپنی ساری لڑکیاں حضور کے دروازے پہ پیش کرنے پہ تیار کھڑے ہیں. یعنی سرداران قریش آئے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ کو مکے کی سرداری چاہیے یہ چابیاں لے لیں، اگر آپ کو کسی بڑے گھرانے کی بیٹی چاہیے اشارہ فرما دیں، اگر آپ کو دولت چاہیے سب لے لیں، پر مہربانی کریں یہ توحید کا سبق بڑا سخت ہے، ذرا مہربانی فرمائیں ہمارے آلہہ کی تردید نہ کریں. حضور نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو. چاند سورج کا معنی یہ نہیں تھا کہ چاند کو اتار کے رکھ دو، معنی یہ تھا کہ دن اور رات کی پوری شاہی مجھے دے دو، یہ نظام لیل و قمر میرے سپرد کر دو. میں سب کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اللہ کی دعوت کو نہیں بلا سکتا. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے کتنی مہربانی کی ہے، میں تو تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، میں تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. فرمایا اللہ چاہتی ہیں کہ تم بھی مہربانی کریں، اور وہ لوگ جو شہوات کے بندی ہیں، وہ لوگ جو صرف حیوانیت میں الجھے ہوئے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ تمہیں ہٹا دیں راستے سے، تمہیں زنا میں ڈال دیں، تمہیں حرام میں ڈال دیں، تمہیں آزادی کے نام پہ بے حیائی میں ڈال دیں، عورت کی آزادی کے نام پہ عورت کو نعوذ باللہ ایک جن سے بے قیمت بنا دیں، اس کی عزت کو ختم کر دیں، اسے بجائے گھر کی زینت کے سڑکوں پہ لے آئے. فرمایا وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کیوں فرمایا یہ ہم نے نرمی کیوں کی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندوں پہ نرمی کروں، تخفیف کروں. اگر ہم تمہیں نکاح کی اجازت نہ دیتے پھر بھی مشکل، اور اگر ہم تمہیں نکاح کی اجازت دیتے لیکن جس سے چاہو کر لو پھر بھی مشکل. اللہ نے تخفیف کر دی، اجازت بھی دی، 4 تک بھی اجازت دی، پابندی بھی لگا دی، خبردار عدل نہ کر سکو تو پھر 1. اور اسی طرح پھر رشتے بھی قائم کر دیے. حرمت علیکم امہاتکم، ماں حرام، بیٹی حرام، بہن حرام، بھتیجی حرام، بھانجی حرام، پھوپھی حرام، خالہ حرام، بہو حرام، ساس حرام، ان سے رشتے نہیں کر سکتے ہو، خبردار. یہ ساری اللہ نے ایک نظام بنایا تاکہ میرے بندوں کے لیے خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان خلقی طور پہ کمزور ہے. اگر ہم منع کرتے تو عورت کی طرف میلان تو فطری ہے، اگر انسان کو اللہ منع کرتے تو بڑا مشکل تھا. اور اللہ اگر سخت حکم دے دیتے کہ بھائی بالکل تم شادی بھی نہیں کر سکتے اور خبردار گناہ بھی نہ ہو، تب بھی مشکل تھا، کیونکہ انسان کمزور ہے. اللہ نے ہماری کمزوریوں پہ رحمت کی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام پہ قائم دائم رکھے. جی کے مدینہ منورہ جانے کے بعد
جتنے دن ہم مدینہ منورہ میں رہیں ہر نماز کے بعد ہمیں سلام کر پڑھنے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مدینے میں حاضر ہو سلام پڑھے، اور جب وہاں سے واپس آنا ہو سلام پڑھے۔ باقی جتنے دن مدینہ پاک میں رہیں درود شریف پڑھیں کثرت کے ساتھ، جہاں موقع ملے، گھر میں، مسجد میں، حرم میں، چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت جو ہے آپ کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اسی طرح کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ نجوا نام جو ہے، نجوا کہتے ہیں سرگوشی، یعنی کوئی بات ایک دوسرے کے کان میں کی جائے تو یہ ہے نجوا۔ ویسے نجوا نام رکھنا کوئی منع نہیں، ٹھیک ہے، کوئی سی بات نہیں۔ یہ بھی یاد رکھا کرو کہ جب نام رکھا جائے پھر ترجمہ نہیں ہوتا، پھر جب علم ہو جائے بس۔ ترجمہ اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ چیز علم نہ بنے۔ جب علم بن جائے، نام بن جائے، پھر ترجمے نہیں کیے جاتے۔ اب کسی کا نام زید رکھ دو تو اب زید کا ترجمہ تھوڑا کریں گے، بس اب تو نام ہو گیا نا۔ ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز نام میں نہ آئے، عام عبارت میں آئے، جیسی ہے کہ نجوا، اور اسی طرح لا تتناجوا، اور قرآن پاک میں اور بھی کئی مقام پہ الفاظ آئے ہیں۔ کہتے ہیں جی 4 امام جو ہیں ان کی اتباع کرنی فقہی مسائل میں بالکل ائمہ کبار، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ جن لوگوں کو فقہی مسائل میں عبور نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ فقہ میں ان کے اقوال کو لیں گے۔ اگر اللہ آپ کو اتنا علم عطا فرما دے کہ ائمہ اربعہ کا مسلک آپ کے سامنے ہے، قرآن و حدیث پہ آپ کو عبور ہے اور نہ